عورت کا بیان کر رہا تھا پہلے؟ فاطمہ بنت قیس. 3 لوگ نکاح کا پیغام بھیج چکے ہیں. کون؟ اسامہ بن زید، جناب امیر معاویہ، ابو جہم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جہاں تک تعلق ہے معاویہ کا، معاویہ فقیر آدمی ہے، تمہیں خرچہ نہیں دے سکے گا. اور جہاں تک تعلق ہے ابو جہم کا، وہ عورتوں کی بڑی پٹائی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عورتوں کی بڑی پٹائی کرتا ہے. البتہ تم ایسا کرو کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. اچھا، یہاں پہ بڑے سمجھدار علماء طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ کا جرم کیا بتایا ہے؟ کہ وہ فقیر ہے. تو کسی مرد کو اس لیے چھوڑ دینا کہ وہ فقیر ہو مناسب ہے؟ کیوں جی؟ بھائی جب تینوں نیک ہوں، جب تینوں کیا ہوں، جب تینوں دین کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں، تو پھر دیکھنا پڑے گا بعد میں رہائش کس کے پاس ہے، خرچہ کون دے سکتا ہے، پٹائی کون نہیں کرتا. ہاں، اگر امیر بے نماز ہے، اگر امیر سود لینے والا ہے، اور فقیر جس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے وہ نمازی ہے، توحید کے اوپر ہے، حلال و حرام کا خیال رکھنے والا ہے، تو پھر آپ اپنی بیٹی کس کو دیں گے؟ پھر فقیر کو دیں گے. لیکن جب تینوں دین کے لحاظ سے برابر ہوں، پھر دوسری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اب خرچہ کون پورا کر سکتا ہے، رہائش کون دے سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. میرے بھائی توجہ سے دھیان سے سنیے گا مسئلہ. جناب فاطمہ قریشی خاندان کی بڑی شان و شوکت کی مالک عورت ہیں. کہنے لگی اسامہ کیا مطلب؟ اور کیا مطلب ہے اس کا کہ اسامہ سے نکاح کروں؟ میں اسامہ سے نکاح کروں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں کیا اسامہ اس قابل ہے کہ میرا خاوند بن سکے؟ کیوں؟ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کیونکہ اسامہ بن زید ایک غلام خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اس خاندان سے. دوسرے نمبر پہ ان کا رنگ سیاہ تھا. رنگ کیا تھا؟ تو فاطمہ بنت قیس اس لیے کیا کہہ رہی ہے میں اسامہ سے؟ اسامہ فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لکی. فاطمہ سن لو، اگر اللہ کی بات مان لو گی، اللہ کے رسول اور حبیب کی بات مان لو گی، تو اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. پھر کیا ہوا؟ جناب فاطمہ خود بیان کر رہی ہیں کہ پھر جو اللہ نے مجھے